گندم کا نرخ 3500 مقرر سر، اور 72 گھنٹے میں ادائیگی ہوگی. مریم نواز صاحبہ نے اپنا ایک بتایا ہے کہ گندم کے اوپر اس وقت پالیسی کیا ہے. اور یہ تو سر ایسے تو تھا نہیں سر پہلے، پھر انہوں نے اس کو چینج کیا تھا اور پھر وہ سارا ایشو ہوتا تھا، واپس بیک ٹو دا اولڈ سسٹم چلے گئے. سر بڑا کنفیوزنگ ہے. ایک تو جو چیز کنفیوزنگ نہیں ہے اس پہ پہلے تعریف کر لیتی ہے کہ کاشتکاروں کو 6 ارب کا باردانہ مفت فراہم کیا جائے گا. یہ تو اچھی بات ہے. اچھا، اب جہاں آپ واپس آ جاتے ہیں کہ گندم کی بیس پرائس سیٹ کرنے میں. گندم کی بیس پرائس سیٹ ہوتی تھی، پھر آپ کو پتہ ہے ایک وہ واقعہ ہوا انٹرم گورنمنٹ میں جس میں امپورٹ کر لی گئی، پھر اس سے اگلا سال پنجاب گورنمنٹ یہ آ چکی تھی، اس نے پھر وہ مسئلہ ہو گیا، اور پھر ایونچولی کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف نہیں مانتا، اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہم بیس پرائس دے ہی نہیں سکتے، جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اس سال ہم دنیا کا ہم اس کے حساب سے آپ سے پرچیز کر لیں گے. اچھا، کاشتکار جو ہے وہ پس گیا. اچھا، اب اس میں ظاہر ہے آن دی ادر ہینڈ بڑا اچھا آرگیومنٹ ہے کہ جی حکومت کو کیا پڑی ہے کہ وہ کاشتکار کو یا کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو بیس پرائز دے. مطلب پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ چاہے سی ڈی بناتے ہو، چاہے یو ایس بی بناتے ہو، چاہے کمپیوٹر بناتے ہو، آپ کو کوئی بیس پرائز تو نہیں دیتا. تو وہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں جو ہیں فلکچویٹ بہت ہوتی ہیں، اور پھر یہ گندم وغیرہ جو ہیں یہ اس طرح کی کراپس ہیں جو کہ آپ کا سٹیپل ہیں. تو اگر یہ خدا نخواستہ کبھی شارٹ ہو جائیں تو یہاں پہ فیمن کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے پاکستان میں مطلب یہاں پہ کنو کی تو کبھی نہیں نا بیس پرائز سیٹ کی گئی، گندم کی جاتی ہے نا. سو اس کی وجہ یہ ہے. سو اگین آپ کا دیکھیں، آپ یہ کہتے ہو کہ جی اگر دنیا میں باہر ہمیں سستا مل رہا ہے تو ہم یہاں سے مہنگا کیوں لیں، ہم باہر سے منگوا لیں گے. اچھا فائن، زبردست. لیکن آپ جب باہر سے منگواؤ گے تو آپ منگواؤ گے بھی تو ڈالر کے عوض نا. تو آپ کا تو سب سے بڑا پرابلم ہی ڈالر ہے، آپ نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے. تو اس لیے بھی آپ کو اگر یہاں سے مہنگا بھی ملے تو بھی سوٹ کرتا ہے. خیر، قصہ مختصر یہ کہ اب مریم نواز صاحبہ نے 3500 روپے کا یہ ریٹ اناؤنس کیا، لیکن لوگ کسان ابھی بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ جی حکومت ابھی ہم سے لے نہیں رہی. پرائیویٹ پارٹیز ہیں جو کہ ہم سے لے رہی ہیں لیکن وہ ہمیں 3200 روپے دے رہی ہیں، ابھی تک 3500 نہیں مل رہا. اچھا، تیسری اور آخری چیز جو ہے نا اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں حکومت نے بیس پرائز سیٹ کرنے کی کوشش کی، جو خریدنے والے ہیں وہ نہیں مان رہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کو چھوڑ دیں. حکومت نے جو ریٹ سیٹ کیا ہے وہ کم ہے زیادہ ہے یہ بھی چھوڑ دیں. اچھا، حکومت چاہتی ہے کہ 3500 روپے رکھیں لیکن آئی ایم ایف مان نہیں رہی، ایسا بھی ممکن ہے، اس کو بھی آپ سائڈ پہ کر دیں. اصل جو ہمارا سوال ہے نا حکومت سے وہ یہ ہے کہ حکومت نے کتنی دفعہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کے اوپر جو آئی ایم ایف کے تحفظات تھے یا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے، اس پہ کئی دفعہ حکومت آئی ایم ایف سے ملی، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی اس قانون سازی کو یا ان سجیشنز کو چینج کریں. کچھ چیزوں پہ آئی ایم ایف مانا، کچھ پہ نہیں مانا، لیکن وی نو اخبار میں چھپی کہ یہ آج میٹنگ ہوئی، میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا. اسی طرح ایف بی آر کی کلیکشن سے لے کے کئی اور چیزیں ہیں جس پہ آئی ایم ایف خوش نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوتا. حکومت میٹنگ کرتی ہے، کئی دفعہ ان کو کنونس کر لیتی ہے، کئی دفعہ نہیں کنونس کر پاتی. کسانوں کو لے کے میں نے کبھی نہیں سنا کہ حکومت نے میٹنگ کی ہو، جا کے آئی ایم ایف سے ملی ہو، ان کو کسانوں کا نقطہ نظر بتایا ہو، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، چاہے آگے سے نہ مانے. لیکن ہماری حکومت کسانوں کو اس طرح چھوڑ کیوں دیتی ہے، ان کا مقدمہ آگے جا کے لڑتی کیوں نہیں، یہ میرا واحد سوال ہے. سر اس کے میرے خیال میں بہت سارے جواب جو ہیں وہ ہیں، لیکن وہ سارے کو ڈسکس کرنے کا تو اوبویسلی ہمارے پاس ٹائم نہیں. ایک تو چلیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے دنیا میں، اور ہم اپنے آپ سب کو ڈومیسٹکلی بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک اگریرین سوسائٹی ہیں، کہ جی ایگریکلچر ہماری مین چیز ہے، کاشتکاری کی ہوگی، چیزیں بنیں گی، اگیں گی، بکیں گی، اکانومی کا پہیہ چلے گا، کچھ ایکسپورٹ ہو جائیں گی، کچھ ڈومیسٹکلی کنزیوم ہو جائیں گی. آبادی کے تناسب سے آپ دیکھے جائیں تو یہ بہت ضروری ہے ایک چیز کہ سیلف سفیشنسی کریٹ ہو. اب وہ آپ کی آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ باہر سے گندم سستی ملتی ہوگی، لیکن ظاہر ہے آپ نے ڈالر بھی یہاں پہ روک کے رکھنے تو یہاں سے لینی پڑتی ہیں. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا سب کے لیے کہ جی شارٹیج ہوگی تو زیادہ ساری منگوا لو، جب منگوا لی تو پتہ چلا جی کہ شارٹیج اصل میں نہیں تھی، بمپر لگ گئی. اب بمپر لگ گئی تو وہ بھی آ گئی، وہ والی بھی پڑی ہے. حکومت کے پاس شاید سائلوز ہوتے ہیں، کاشتکار کے پاس نہیں ہوتے، حکومت ان سے نہیں خریدی، لوگوں کا نقصان ہو گیا، لوگ وائپ آؤٹ ہو گئے. پھر اگلے سال فلڈنگ کا معاملہ بھی آیا، اگلے سے اگلے سال وہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. پوائنٹ از کہ جو پروٹیکشنز دی جاتی ہیں ادھر
بہت ساری چیزوں کے اندر. آپ کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر لیں, وہاں پہ پروٹیکشنز نہیں دی جاتی چیزوں کی. آپ آپ آٹو مارکیٹ کے اندر چلے جائیں, 50 سال دی 50 سال دیا آپ نے پروٹیکشن دی ہے ان کو. تو جو آپ کی کاشتکار ہے, آپ چھوڑ دیں آئی ایم ایف سے بات کرنا. دیکھیں جو آپ نے کسی کو اگر ماڈرن ٹیکنالوجی دینی ہے, دیکھیں اس کا تعلق اسموگ سے بھی ہے, کئی دفعہ بات کر چکی ہیں. رافع عالم یہ شو پہ آ کے بتا چکے ہیں ہمیں کہ جی جب کراپ سائیکل شروع ہوتا ہے, اس کے اندر ایک کراپ لگتی ہے اور اگلی کراپ کاشت کرنی ہوتی ہے, تو اس کو جلانا جو ہے وہ سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے. اور جلاتے ہیں تو لیکن اس سے کیا ہوتا ہے جی کہ اسموگ کے اندر کریشن زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی حل کیا ہے؟ ماڈرن مشینری. اب آپ نے آئی ایم ایف سے پوچھ کے تھوڑی نا ماڈرن مشینری دینی ہے, وہ تو آپ نے کوئی اسکیم بنانی ہے. سر یہاں جو لیپ ٹاپ کی اسکیم ہے, سولر پینل کی اسکیم ہے, سستے گھر کی اسکیم ہے, یہ سارا کچھ جو ہے موٹر سائیکل کی اسکیم ہے, کیا یہ جو ہے آپ ایک ایک نقطہ جو ہے جا کے آئی ایم ایف سے پنجاب گورنمنٹ جاتی ہے اپروو کروانے کے لیے؟ نہیں, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ اپنے اس کے اوپر جا کے ایک براڈر کانٹیکسٹ میں چیزیں اپروو کرواتی ہیں نا. سو مائی اونلی کوشچن از کہ اگر آپ نے چلے بیس پرائس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہوگا, بٹ یہاں پہ آپ اور سسٹینیبل چیزیں تو دے سکتے ہیں نا. آپ یہاں پہ جو ہے اور محکموں سے بجٹس کم کر کے آپ ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں. اب اگین مانتے ہم یہ ہیں, کہتے ہیں ہم یہ ہیں کہ جی یہ جو ہمارا کاشتکار ہے یہ ایک ایسٹ ہے, ایک قومی اثاثہ ہے, کیونکہ جو بھی سے دنیا بھر کے اندر فارمرز ہوتے ہیں یا جو کیٹل کا کام کرتے ہیں, دے پٹ فوڈ آن دا ٹیبل. جو چیز آپ کھاتے ہیں ان کی تو بہت عزت ہونی چاہیے. یہاں پہ دیکھیں وہ ایک ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں امیر والوں کی نہیں بات کر رہا جن کی بہت بہت زمینیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا اصل ایشو ہوتا ہے, جن کے پاس رقبہ کم ہے. انہوں نے اسی کے اندر 1 یا 2 کراپس لگانی ہوتی ہے جس میں گندم لازمی لگتی ہے, جو اب از ناٹ دا کیس. انہوں نے اس سے اپنا پورا سال پلان کرنا ہوتا ہے. وہ اپنی سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں, مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں, اس سے ان کا اگلے کی کاسٹ نکل آتی ہے, کچھ پروفٹ بن جاتا ہے, اینڈ دیٹ از دا وے لائف ورکس. اب اس کے اندر جو فالٹ لائن سینسٹیوٹیز ہیں وہ دیکھیں نا, ایک چیز 3500 روپے گورنمنٹ کہہ رہی ہے لیکن 3200 سے زیادہ کو دے نہیں رہا. جو 300 روپے کا نقصان ہے وہ آپ کے میرے لیے 300 روپے کا نقصان ہے, اس کے لیے اس پورا سال تباہ ہو گیا ایک شخص کا, شاید وہ اس کا پروفٹ باجر ہو. سو یہ چیزیں جو ہیں اگین اگر آپ اور میں اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں, آئی ریئلی ہوپ کہ ایک اچھے لیول کے اوپر اس قسم کی کانورسیشنز ہوتی ہوں گی. اور دیکھیں ریلیف جو ہے, آپ سبسڈی جو ہے وہ صرف فیول کے اندر تو نہیں دینی چاہیے نا, تو ہر چیز میں دینی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.